ستو پلایا کرتے اور بیت اللہ آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ کتاب رکھی. اس میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ان کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اعتکاف بیٹھنا، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا، یہ ساری باتیں انہوں نے درج کی. ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، یہ سورۃ توبہ ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے. صفحہ نمبر ہے 172. سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ. اس کی آیت نمبر ہے 19. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، یہ عمل ان لوگوں کے اعمال کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے یہاں مشرکین مکہ کے 2 عملوں کا ذکر کیا: حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا. بیت اللہ کی تعمیر میں ایک نمایاں بات جو مشرکین مکہ کے عمل سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے چندے کی اپیل کی. اس میں انہوں نے شرط لگائی کہ حلال کی کمائی میں سے خرچ کرنا، حرام کی کمائی ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگانا. یہ عمل ایسا ہے کہ آج بھی یہ عمل کسی کا نہیں، کسی عالم کا، کسی کا یہ عمل نہیں ہے. وہ عمل ان کا تھا. آج چندے کی اپیل کرتے ہوئے کوئی عالم، کسی مدرسے کا محتمم، کسی مسجد کا خطیب، کسی جماعت کا سربراہ یہ شرط لگاتا ہے کہ حلال کی کمائی میں سے دینا، حرام کی کمائی ہم بیت اللہ پہ نہیں، ہم مدرسے پہ، مسجد پہ نہیں لگانے. کوئی بھی نہیں کرتا. ہم تو اس لحاظ سے اتنے گئے گزرے کہ کوئی ذخیرہ اندوز
سود خور، بلیک میلر، مالدار سال کے بعد آ کے 10-15 ہزار روپے دے تو ہم رسید اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے جزاک اللہ احسن الجزا و اطیب الجزا، یہ اور حرام کھادا کر۔ آج تو ہماری حالت یہ سب ایسے ہیں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا، سب ایسے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے اپیل کی مشرکین مکہ نے کہ حلال کی کمائی میں سے دینا، حرام کا پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگانا، یہ کس سے ڈر کے کرنا ہے؟ اتنا خوف خدا، اور اگر گستاخی نہ ہو اتنا تقویٰ، حد ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو، اتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، لیکن شرک کی وجہ سے اور توحید کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ مزے کی بات آگے ہے، جسے عمدۃ القاری نے لکھا، یہ بخاری میں بھی ہے، صفحہ 215 ہے، جلد پہلی۔ اور یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، یہ عمدۃ القاری میں صفحہ 219 جلد 9، کہ انہوں نے کہا بھئی حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ جب چندہ اکٹھا ہوا تو چندہ تھوڑا تھا، چھت بڑی تھی بیت اللہ۔ اب پھر ان کی میٹنگ بیٹھی کہ اب کیا کریں، پیسے تھوڑے ہیں اور چھت بڑی۔ فیصلہ ہوا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر دو، حرام کا پیسہ اللہ۔ یہ جو حتیم 4-4 فٹ کی آپ کو دیوار نظر آتی ہے بیت اللہ کی ایک جانب، جسے حتیم کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ میں داخل تھی۔ یہ مشرکین مکہ نے یہ ایریا باہر نکالا، کس وجہ سے؟ کہ چندے کی رقم تھوڑی تھی، چھت پوری نہیں پڑتی تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لیا، حرام کی کمائی اس پر نہیں لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ مشرکین نے جب بیت اللہ کو بنایا تھا تو یہ ایریا انہوں نے باہر نکالا۔ تو گویا کہ جو بندہ حتیم میں نفل پڑھتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس نے بیت اللہ میں نفل پڑھا۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ بیت اللہ میں شامل ہے۔ مشرکین مکہ نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تبدیلی یہ کی کہ پہلے اس کی 2 دروازے تھے، ادھر داخل ہونے کا، ادھر سے نکلنے کا۔ انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا، دروازہ ایک کر دیا۔ پہلے دروازہ جو تھا یہ سطح زمین کے برابر تھا، مشرکین نے اسے ذرا بلند کر دیا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو، ہم سے اجازت لے پھر دروازہ کھلے اور پھر بندہ اندر داخل۔
آج کل تو حتیم میں شاید جانے بھی نہیں دیتے، کوئی آدھ پون گھنٹے کے لیے کبھی کھلتا ہو تو ہم تو اس دفعہ گئے تو نہیں دیکھا، پہلے بالکل عام کھلتا تھا ہر وقت 24 گھنٹے آپ حتیم میں بیٹھیں، نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اب ایسی بات نہیں، اب بہت مشکلات ہو گئی، بغیر احرام کے آپ اندر نہیں جا سکتے، صرف احرام والے بندے اندر جائیں جنہیں احرام باندھا، یا عورتیں جائیں، جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ باہر سے اوپر برآمدوں میں چلے یا بیت اللہ سے باہر بیٹھے، برآمدوں سے بھی بیت اللہ نظر نہیں آتا، اس طرح انہیں ترتیب بنائی ہے کہ برآمدوں میں بیٹھ کے بھی بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ پہلے ہم جاتے تھے تو باب العزیز سے ہم اوپر چلے جاتے تھے، برآمدے میں جاتے بیت اللہ سامنے ہو تو ہم پہلی دوسری صف میں بیٹھے رہتے تھے، بیت اللہ بالکل ہمارے سامنے ہو۔ اس دفعہ یہ محسوس ہوا کہ بڑی پابندیاں کرونا کی وجہ سے لگیں، پھر اب تک موجود ہیں۔ کئی نمازیں میں نے بافات کے باہر پڑھی، بافات سے باہر قالین بچھے ہوئے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ کعبہ نہیں ویکھنا کہ پھر یہ نمازاں تے ایسے سرگودے ہی پڑھتے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سرگودے ہی پڑھتے، تو یہاں بھی بیت اللہ نظر نہ آئے تو پھر مکے میں بندہ ہو اور وہاں پہنچ کے بھی بیت اللہ نظر نہ آئے، بڑا عجیب سا لگتا ہے، دکھ سا لگتا ہے بندے کو۔ لیکن ان کی بھی کوئی مجبوریاں، رش اتنا ہو گیا ہے کہ احرام والے لوگ بھی صرف اندر جاتے ہیں تو پونا مطاف بھر جاتا، اگر عام لوگوں کو وہ اجازت دے دیں تو پتہ نہیں کیا۔ میں 1-2 دفعہ گیا، میں نے احرام باندھا کپڑے پہننے کی نیت سے کہ احرام نہیں ہے، میں کپڑے پہن رہا ہوں، نیچے میں نے بنیان پہنی ہوئی تھی، اوپر میں نے چادر لپیٹی، تو میں 1-2 دفعہ اس طرح چلا گیا، بیٹھا رہا وہاں عصر سے لے کے عشاء تک، بندہ آدھا بھی 3-4 گھنٹے رج کے دیکھ لو، پھر تو دروازوں کے باہر بیٹھنا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں حج پہ گیا، یہ 1987 کی بات، یعنی آپ سب کی پیدائش سے پہلے کی بات، تو رات کے ٹائم بندہ جائے نہ بیت اللہ، اس وقت 1 بجے 1:30 بجے، تو میں نے بعض اوقات 5 منٹوں میں بھی 7 چکر لگا، کوئی رش خالی پڑا، زیادہ سے 100 بندہ 150 بندہ، 5 منٹوں میں رش، بالکل رش نہیں ہوتا۔ لیکن اب بہت مشکلات ہو گئی ہیں، رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ تو یہ حتیم جو ہے یہ انہوں نے باہر نکالی کہ ہم حرام کا پیسہ اس پہ لگانا نہیں چاہتے۔ ہم نے گفتگو کی مشرکین مکہ کے عقائد پر کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو رازق، خالق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، بادلوں کو ہانک کے لانے والا، پناہ دینے والا، یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے ہیں۔ اختلاف تھا مسئلہ الہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین جو بنیادی اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں، اللہ کی صفات میں نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات میں تھا، اختلاف کس میں تھا؟ مسئلہ الہ۔
میرے نبی کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، مشرکین کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، اور جنہیں ہم پوچھ رہے ہیں وہ بھی الہ ہے، وہ انہیں الہ مانتے تھے۔ یہ اختلاف تھا۔ آپ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اس سے وہ خائف ہوئے، سیخ پا ہوئے، انہوں نے پتھر اٹھا لیے، گلے میں رسیاں ڈالی، گھسیٹا، مارا، وطن سے بے وطن کیا، جنگیں، لڑائی، بہتان، فتوے، پھبتیاں، مجنون ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے۔ یہ ساری باتیں کس وجہ سے ہوئی؟ جب میرے آقا نے کہا قولوا لا الہ، شاید اس سے پہلے میں نے ذکر کیا پہلے درس میں کہ لا الہ الا اللہ، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ وہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ لا الہ الا اللہ میں تو کہیں نہیں ہے کہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظریں نہ دو، ان کے نام کی نیازیں نہ دو، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، ان کے سجدے نہ کرو، کہیں بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کہاں ہے؟ پھر انہیں تکلیف کیوں؟ ایسی سپرٹ تو تھی نا اس کلمے میں کہ جلد بھن گئے، مخالفت پہ تل گئے، ساری قدریں، اقدار، برادریاں، رشتہ داریاں ختم، کوئی لحاظ نہیں، اس لیے کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی انہیں پتہ تھا الہ کون ہوتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا نا بھائی الہ سے پہلے لا ہے اور اللہ کے ساتھ بچہ ہے تو صرف اللہ، ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں نا انہوں دے پلے سمجھ، وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ پکارے نہیں سنتے، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، انہیں سمجھ آ گئی اس لیے کہ وہ عربی دان۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی الہ مانا، الہ تو ہم اللہ کو مانتے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یہ نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں، الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفات کیا ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو الہ مانتے ہیں، ہم انہیں پکار رہے ہیں، ہم کوئی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ہم ان کی کوئی عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، اللہ نے انہیں علم بھی بڑا دیا تھا، ظاہری وجاہت بھی بڑی تھی، قد کاٹ، شکل و صورت، 500 علماء میں بھی بیٹھے ہو لوگ نرالے نظر آتے، اللہ نے بڑی وجاہت دی۔ یہاں ایک دفعہ گاڑی پر سرگودے آئے، ہم لینے کے لیے گئے، گاڑی سے اترے تو نسواری رنگ کا ایک جبہ انہوں نے پہن رکھا، پلیٹ فارم پہ جتنے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے،
ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے. اتنی اللہ نے انہیں روب اور وجاہت عطا کی، بہادری زبردست، کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. مسئلہ توحید اسی طرح بیان کیا جس طرح انبیاء کیا کرتے، اس میں کوئی شک نہیں. کرتے ہم بھی ہیں ولا ولو کے، نو. وہ کہتے تھے جس علاقے میں جاؤ نا، جس گاؤں اور شہر میں جاؤ، جو بابا وہاں پوجا جا رہا ہے اس کا نام لے کے کہو بھائی اس دیہات پلے کچھ نہیں، اس بابے کا نام لے کے اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ تمہاری پکارے نہیں سن. پتھر چلے، استرے چلے، پشاور حملہ ہوا، گلے پہ استرا چلایا گیا، 6 انچ کا کٹ لگا، 6 انچ کا کٹ، لیکن کوئی فرق نہیں آیا اس توحید کے سنا. بالکل نتھری ہوئی توحید سنائی ہے انہوں نے. بندیال آئے، یہ بڑی پرانی بات ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی. تو وہاں ہمارا کلیش ہے، اوپر سے آ رہا ہے کلیش، مخالفت ہے. ان کا ایریا الگ ہے، ہمارا ایریا الگ. ہم مشرق کی جانب ہیں، وہ مغرب کی جانب. جلسہ تھا ہمارا، شیخ آئے، پتہ نہیں شیخ کو کیا سوجی، تنے تنہا اکیلے یہاں سے نکلے اور مخالفین کی مسجد میں جاؤ. مسجد کے نیچے ملک کھڑے تھے، ہمارے بندیال میں ملک ہے، ذمہ دار ہیں بڑے تکڑے. 2 ملک کھڑے تھے، ان کو کہا بھائی میں کیمبل پور سے آیا. اس وقت کیمبل پور اس کا نام تھا، بعد میں اٹک رکھا. اپنے پنڈ کا نمبردار ہوں، آپ کے مولانا سے مسئلہ پوچھو. پھر یہ جو ملک ہوتے یہ بڑے اقدار والے لوگ ہوتے، انہوں نے ویکھیا بھی یہ بھی ملک ہے، تو بڑی عزت کے ساتھ اوپر مولانا بیٹھے تھے، وہ لے گئے. مولانا نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ شیخ نے کہا جی لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھنا ہے. انہوں نے کہا تو ایڈا بڑا ہو گیا تین والے کلمے دا معنی نہیں آتا. شیخ نے کہا جی ساری زندگی حلوائے نے زمین چ رہے ہیں، کسی دسیا بھی نہیں. آج اس علاقے میں ایک کام آیا تھا، میں نے کہا چلو آپ سے پوچھتے. اس نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ. شیخ نے کہا نہیں کوئی، میری زبان ہے، میں نے سمجھ آ گئی کہ نہیں کوئی لکی مگر، یہ بھی میری زبان ہے. مولانا اے معبود کی، یہ تو میری زبان نہیں، میں تو پنجابی ہوں. الہ بھی عربی، اس کا ترجمہ آپ نے کیا معبود، وہ بھی مجھے تو نہیں پتا عربی میں معبود کس کو کہتے ہیں. اس نے اور آسان کیا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. حضرت شاہ نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ، لائق سمجھ آ. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت تو میری زبان کا لفظ ہے، عبادت تو عربی ہے، میں عربی نہیں جانتا، میں جٹ آدمی ہوں. یہ عبادت کیا ہے؟ اب کچھ اس مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی یہ میرا جٹ نہیں، یہ یملا بنے ہوئے، یہ جو آگے سے باتیں کر رہا ہے نا،
مولانا کہتے ہیں نہیں کوئی پوجا کے لائق، یہی میں نے کرتے ہیں سارے لوگ، مگر اللہ، میں نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی یہ پوجا کیا ہے، یہ تو پنجابی نہیں ہے، یہ تو ہندی ہے، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہندی میں پوجا کیا ہوتی ہے، کس کو پوجا کرتے۔ مولانا نے چوتھا معنی کیا، نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر۔ تو حضرت شیخ کی طبیعت میں ذرا لاؤبالی پن تھا، یعنی جلدی غصے میں آتے، جو بات ہوتی وہ نکال دیتے۔ پہلے وہ معنی کر چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق، اب اس نے معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق۔ تو شیخ نے کہا واہ مولوی جی واہ، ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہیں آندی، ایڈا سارا پرستش کا نہیں۔ یہ تو فارسی ہے پرستش، میں تو فارسی نہیں جانتا، مجھے کیا پتا ہے فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں، مجھے میری زبان میں سمجھاؤ۔ اب اس کو سمجھ آیا، اس نے کہا الہ کون سا سیگا ہے، میں کہا سیگا کس نے رکھا تھا جن، وہ کہ تو یملا نہ بن، تو کدائی مولوی غلام خان تے نہیں۔ اس کو پتہ تھا نا کہ جلسہ ہے آج ان کا اور پنڈی سے وہ آ رہے ہیں۔ شیخ نے کہا تو اس کو چھوڑ کے میں کون ہوں، مجھے علاقہ میں نہ بتا۔ اس نے طلبہ کو اشارہ کیا ذرا بھیا ذرا گزر بن۔ شیخ نے کہا مولوی صاحب گل سن، یہ مار کے سمجھانا ہی نہ تو من سمجھ آؤ کہ ان سمجھانا ہی نہ تو من کک سمجھ نہیں۔ ادھر والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے ملک بھیجے، بڑی مشکل سے وہاں شیخ کو نکال کے نا وہ ہمارے ملک لے آئے۔ میرے والد صاحب اور شیخ بڑے بے تکلف دوست تھے، یعنی بہت بے تکلف۔ تو والد صاحب تھوڑے سے ناراض ہوئے، آپ کیوں گئے، کوئی نقصان ہو جاتا، آپ کو کچھ ہو جاتا، کون سی مدد۔ تو والد صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہویا جانتا۔ تو شیخ کہتے ہیں مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کٹ آئی، میں پیر نکل رہا تھا اور وہ ملک مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ کچھ شک ثانوی پہ گیا ہے، شک ثانوی پہ گیا۔ تو الہ تو عربی کا لفظ، اس کا معنی معبود کیا وہ عربی، اس کا معنی عبادت کیا وہ عربی، اس کا معنی پوجا کیا وہ ہندی، اس کا معنی پرستش کیا وہ فارسی، اور ہم کیا ہیں، ہمیں تو ہماری زبان میں سمجھایا جائے نا بھئی الہ کون ہوتا ہے۔ تو اصل اختلاف جو تھا آپ کے اور مشرکین مکہ کے درمیان وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نہیں تھا، اختلاف اس میں تھا کہ میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے اور مشرکین کہتے تھے نہیں اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ چلو ایک جگہ دیکھتے ہیں، سورۃ صافات میں چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 404، صفحہ نمبر 404۔ سورۃ صافات، آیت نمبر ہے 35۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ وہ مشرکین کیا تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے، انکار کرتے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے
اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اس پہ ذرا غور کیجیے، جھگڑا اس میں۔ وہ کہتے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو لشاعر مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے؟ اختلاف کس میں؟ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے نہیں، آپ کے کہنے پہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں، سورہ صاد ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ سورہ صاد صفحہ نمبر 409 ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 4، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہوا، یعنی مشرکین کو انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ تعجب منہم میں ہے، نبی ہے اور بشر ہے، ہم میں سے، اس پر انہیں تعجب ہوا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے اور پھر یہ کذاب بھی ہے۔ کیوں؟ اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے بنا دیا ہے بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ یہ کہتا ہے اللہ ہی الہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس طرح بھی کبھی نظام چلا کہ سارے اختیار اسی کے پاس ہیں؟ نہیں، اللہ الہ اعظم ہے، اس کے نیچے محکمے تقسیم ہے، جس طرح ملک کا ہوتا ہے وزیر اعظم، پھر صحت کا وزیر، بلدیات کا وزیر، قانون کا وزیر، داخلے کا وزیر، خارجہ کا وزیر، معدنیات کا وزیر، نیچے وہ محکمے ہوتے ہیں تقسیم کر۔ اسی طرح اللہ بڑا الہ ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے کچھ ڈپٹیاں ان کے سپرد ہوئی ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم، اٹھ کے چل دیے جو سردار تھے ان میں سے۔ یہ جو چودھری ہوتے ہیں، ملک اور چودھری اور سردار، سب سے پہلے یہی مخالفت کرتے، انہیں اپنی چودراہٹ پہ، زمینوں پر، سرداری پر ناز ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین استکبروا، بار بار قرآن کہے گا، ان کی قوم کے سردار بولے، ان کی قوم کے وڈیرے بولے۔ حضرت صاحب کہتے تھے جڑی رن ہوے بدکار اوہ ویڑے دی سردار، جڑی رن ہوے بدکار اوہ ویڑے دی سردار۔ تو یہ کردار لوگ تھے نا، یہی مخالفت میں کمر بستہ ہوتے تھے۔ تو جو سردار لوگ تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے، انمشو، لوگ کہنے لگے چلو 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 اٹھو، اس کی محفل میں نہیں بیٹھنا۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جمے رہو اپنے، یہ ہے اختلاف۔ وہ کہتے تھے ہمارے یہ الہ ہے، اپنے الہوں پہ پکے رہو، اپنے الہوں پہ جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد،
اس کی دعوت میں کوئی چیز پوشیدہ ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، یہ شہرت چاہتا ہے، اس لیے اس نے نئی بات کی ہے، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے یہ بات پہلے کسی دین میں نہیں سنی جو یہ کر رہا ہے، ہم نے یہ بات پہلے کسی دین میں نہیں سنی۔ بڑے بڑے پوپوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے پادریوں کی تقریریں سنی، میں حضرت شیخ القرآن کی زبان بول رہا ہوں، جو انہوں نے یہاں لکھوایا تھا، لکھوایا تو نہیں تھا، ہم نے لکھ لیا تھا، وہ تو ان کا اپنا ایک طرز ہوتا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے پوپوں کی تقریریں سنی ہیں، ہم نے بڑے بڑے پادریوں کی تقریریں سنی ہیں، ہم نے بڑے بڑے للڑ دو بندیاں دیا تقریریں سنی ہیں، کدی نہیں ایک گل نہیں سنی یہ نواں ہے، یہی بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی جب کسی مسجد میں جا کے خطیب لگیں گے اور پہلے خطیب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکے ہوں گے، انہوں نے وہاں 40-45 سال گزارے ہوں گے، اور آپ وہاں توحید بیان کریں گے تو کہیں گے جی مولانا وہ بزرگ تھے 40 سال گزارے کسی نے کچھ نہیں آگی، آپ نئے آئے ہو، ما سمعنا بہذا فی الملت، یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، کسی عالم سے یہ بات نہیں سنی، کسی دین میں یہ بات نہیں پڑھی، اسی نے آ کے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اگر اس پر تھوڑا سا غور کیا ہو، سورۃ صافات میں میرے نبی پر 2 فتوے لگے، شاعر مجنون، اور سورۃ صاد میں پھر 2 فتوے لگے، ساحر کذاب۔ ہمارے ساتھ ابھی تک یہ کچھ نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ کچھ نہیں جو امام الانبیاء کے ساتھ۔ ہم کبھی باہر نکلے ہوں اور کسی بندے نے ہمیں کہا ہو اور جھوٹے نہیں، ہم کبھی باہر نکلے ہوں کسی بندے نے ہمیں دیکھ کہا ہو پاگل، امام الانبیاء کو یہ بھی کہا۔ مجھے کوئی کذاب کہے میں گناہگار آدمی، گناہگار آدمی، یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کے ساتھ دینے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، کہ جو لوگ اس کے ساتھی ہیں نا وہ سارے صادق ہیں۔ اتنی عظیم مسئلہ، لیکن یہاں اس ہستی کو کذاب کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے۔ ہمارے سر میں کسی نے گن نہیں ڈالا، ہمارے راستے میں کسی نے کانٹے نہیں لگے، ہمیں بازار میں کسی نے پتھر مار مار کے بے ہوش نہیں کی۔ جب بھی اس رستے میں مصائب آئیں، میری یہ بات گرہ میں باندھ دل پہ نہیں، جب بھی توحید سنانے کی وجہ سے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، غم آئیں، نبی پاک کی تکلیفوں کو یاد کریں، سارے غم بھول جائیں کہ میرے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ ان کے ساتھ جو معصوم عن الخطا والنسیان ہے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، بیٹیوں تک کو نیزے مارے گئے، وطن سے نکالا گیا، قتل کی تدبیریں ہوئیں، گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، مار دیں گے، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، مسلح کر دیں۔ اگر اس منصب پہ رہنا ہے، اگر توحید بیان کرنی ہے، پھر یہ سب کچھ سہنا ہے،
یہ نہ سمجھیے لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، نو، ہاتھ چومنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بڑے چومیں گے لوگ آپ کے ہاتھ۔ آپ جہاں جائیں، جس مسجد میں خطیب بنے، آپ وہاں اعلان کروائیں ہفتہ وار مجلس ذکر ہوگی، جمعے کے دن سب مغرب کے بعد آ جاؤ، درس قرآن نہ، مجلس ذکر، لوگ آئیں گے۔ جب لوگ آئیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، دروازے بند کر دو، بجلی بھی بند کر دو، آنکھیں بھی بند کر دو، اوپر چادریں لا، پھر انہیں حال بھی چڑھتا ہے، اس وقت حال چڑھتا ہے، پتہ نہیں چڑھتا کیوں ہے، اندھیرا ہوتا سن کی پتہ کہ نہیں چڑھتا، ہمیں کیا پتہ ہے کیسے حال چڑھتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، شروع کر دو لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کی ضرب لگ رہی، ضرب، یہاں ہم ضرب لگا رہے ہیں، لا الہ الا کرو، لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگائیں گے، حضرت جی بھی کہیں گے، پیسے بھی ملیں، یہ میں لوگ پیسے ڈالیں، باہر نکلو گے تو حضرت جی حضرت جی حضرت جی، لیکن جڑا شکنجا پھر مرن تو بعد اللہ چاڑنا نہ، یہ ہر شک ہو جائے، کرو، چند دن ہے، چند دن ہے، عزت بھی ہوگی، حضرت جی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، تیرے گھٹنے کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تیرے گلے میں لوگ ہار ڈالتے ہیں، تجھے لوگ حضرت جی کرتے ہیں، اور میں جب راجہ بازار سے گزرتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا، تو حضرت کہتے تھے میں ندی ماں ماری کہ تیرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور میں نکلتا ہوں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بے غلام اللہ تو بچ کے رہنا۔ آپ ذرا جملہ سنو شیخ کا اور سرور لو۔ شیخ کہتے تھے تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، میں الہ کا معنی بتا سکتا، بس یہ فرق ہے تجھ میں۔ تو بند کمرے میں بیٹھ، بلال بھی بند کمرے میں بیٹھ کے اگر ضربیں لگاتا نا، خدا کی قسم اسے کوئی تپتے ہوئے کولوں پہ نہ لٹا، ایک کونے میں بیٹھ کے ضربیں لگاتا رہتا، لا الہ الا اللہ، لا، کوئی بھی اسے کچھ نہ کرے۔ تو تم ضربیں لگواتے ہو، ہم اشاعت التوحید والے الہ کا معنی بتاتے ہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اختلاف اصل اس چیز میں تھا، سمجھ آ گئی آپ؟